الیکشنز جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، سیاسی جماعتیں الیکشنز لڑتی ہیں اور اس کے بعد عوام کا جو بھی فیصلہ ہو اس کو خوش دلی سے قبول کرنا ہی جمہوریت کہلاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ایسی جماعت جو اپنے آپ کو جمہوری ہونے کا بہت کریڈٹ لیتی ہے، جو ہمیشہ اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے، ان کے غیر جمہوری رویے جو ہے وہ آج کل کچھ زیادہ جو ہے وہ دیکھنے میں مل رہے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دن بدن ان کے ذہنی دباؤ میں اور فرسٹریشن میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کل میں نے بلاول صاحب کو سنا تو مجھے یقین مانے، مجھے تو لگا کہ جیسے وہ کسی کو کاپی کر رہے تھے، اور جس طرح کی زبان، جس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے، وہ ایسی کوئی اچھی اگزامپل نہیں ہے جس کو وہ فالو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ آزاد کشمیر کے عوام نے جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنایا، اور یہ یقیناً یہ فیصلہ انہی کو کرنا ہے کہ ان کے صوبے کو جو ہے اس کو کون سی قیادت جو ہے وہ ملے گی، اور میرپور ڈویژن نے اپنا کلیئرلی فیصلہ جو ہے 9 سیٹوں کے ساتھ وہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی کا جو ہے لوگوں نے انتخاب کیا۔ اور میری لیڈرشپ جب بھی کسی جلسے میں گئی، جب بھی کسی جگہ پر گئی، کوئی بد کلامی نہیں، کوئی بد تہذیبی نہیں، کوئی جو ہے وہ کسی کے خلاف گفتگو نہیں، اپنا پروگریس رپورٹ، اپنے وہ کام جو خاص طور پہ چیف منسٹر نے پنجاب میں صرف 18 مہینے کے اندر کیے ہیں وہ انہوں نے گنوائے۔ سارے آتے ہیں، سندھ کے ہوں یا پنجاب کے ہوں، تقریریں کرتے ہیں، کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ سندھ میں کیا کیا۔ اب یہی بات جو آپ ہمیں نہیں بتا پا رہے، یقیناً کشمیر کے لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا، اور کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بھی جب جو ہے وہ یہ سوال پوچھتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ جی ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پہ کراچی کو کیوں چھوڑا ہوا ہے، ٹرانسپورٹ جو ہے وہ سسٹم کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر آج تک کیوں نہیں ہے، جب پنجاب کے اندر 1100 بسیں آ چکی ہیں، کراچی کا کچرا کیوں نہیں اٹھایا جاتا ہے۔ اور یہ جواب آپ کو پیپلز پارٹی کا کوئی سرخیل نہیں دے گا۔ وہ آئیں گے، وہ پھر گفتگو کریں گے، وہ الزام تراشی کریں گے، وہ الٹی سیدھی باتیں کریں گے، الٹے سیدھے منہ بنائیں گے اور گھر کو چلے جائیں گے، ہمیں نہیں بتائیں گے۔ او بھائی ایک دفعہ ہمیں بتا ہی دو، ہمیں شرمندہ ہی کر دو بتا کے کہ بھائی یہ دیکھیں، یہ ہیں ہماری 18 سال کی کارکردگی۔ تھوڑی سی کارکردگی میرے پاس بھی ہے، آج میں نے تھوڑی سی تیاری کی ہے آپ کو مریم کا پنجاب اور بلاول کا سندھ دکھانے کے لیے، اور وہ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی بسز سے۔ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے 18 سال کا سندھ کے اندر، اور جو یہ کراچی ہے جی، ساتھ ساتھ وہ لاہور ہے، اور یہ لاہور کے ساتھ / پنجاب ہونا چاہیے تھا، چونکہ گرین بسز جو ہیں وہ پورے پنجاب میں اس وقت تمام اضلاع کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں، اور یہ آپ یہ کمپیریزن دیکھ سکتے ہیں۔ آگے چلیں ذرا روڈز دکھائیں۔ بلاول صاحب نے بڑا ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا پنجاب کی روڈز کی حالت ہی بڑی بری ہے، انہوں نے وہاڑی کی بات کی، مجھے یاد جو رہ گیا، ملتان وہاڑی روڈ اٹ سیلف اتنی بڑی کارنامہ اور اچیومنٹ ہے جس کو کرس روڈ کہا جاتا تھا، موٹر وے سے زیادہ اچھی جو ہے وہ وہاڑی روڈ بنی ہے۔ اور پھر مطلب مجھے اچھا تو خیر نہیں لگا کہ لوگوں نے جو ہے جب لیا بھکر وہاڑی کی انہوں نے بات کی، پتہ نہیں وہ مطلب کہہ دیا انہوں نے، رو میں نام لے لیے، لیکن اس کے بعد پھر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ خود اپنے علاقے کی جو ہے وہ تصویریں اور ویڈیوز لگا کے بلاول صاحب کو دکھائی کہ بلاول صاحب یہ ہے اس وقت ہماری حالات۔ وہاڑی کا انہوں نے نام لیا تھا بورے والا کی، ایک تحصیل ہے، وہاں سے لوگوں نے جو ہے وہ انہوں نے کہا بورے والا تو آپ وہاڑی تو چھوڑے، بورے والا کی حالت دیکھیں گے جو ایک تحصیل ہے اس کی، وہ دیکھیں وہاں پہ کتنا کام ہوا ہے۔ تو مہربانی ہے بلاول صاحب کی، انہوں نے پنجاب کی تشہیر کی، انہوں نے جو ہے پنجاب کے لوگوں کو موقع دیا کہ وہ ان کو دکھا سکے کہ پنجاب میں جو ہے پچھلے 18 مہینے میں کیا ترقی ہوئی ہے، اور میں ویسے ان کو دعوت دوں گی کہ وہ تشریف لائیں، ہم ان کو لائیو جو ہے وہ پنجاب کی ترقی دکھاتے ہیں، تاکہ جیسے مرتضیٰ وہاب صاحب سیکھ کے گئے تھے وہ بھی دیکھ کے جائیں اور سیکھ کے جائیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے۔ روڈز چلائیں جی دوبارہ ذرا۔ یہ گجرات، یہ چورنگی جو ان کی وہ ہے مظفر گڑھ، یہ ناگن چورنگی ہے، منڈی بہاؤدین، یہ کمپیریزن، اور یہ بڑے شہر میٹروپولیٹن شہرز نہیں دکھا رہی ہوں میں آپ کو، یہ بھکر، چنیوٹ، ننکانہ صاحب یہ بڑے میٹروپولیٹن شہر نہیں ہیں، یہ چھوٹے شہر ہیں۔
جن کو کہا جاتا ہے. اب آگے آئیں جی ذرا ستھرا پنجاب اور صفائی کی صورتحال ذرا دکھا دیں پنجاب اور کراچی کے بیچ میں. وہ بھی ایک وہ تو خیر اب یہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے, لوگ خود لگاتے ہیں. یہ لیں جی کراچی اور لاہور. آپ یہ ستھرا پنجاب چیف منسٹر کا جو ایک پروگرام ہے, اس کو آپ فلڈز ہوں, اس کو آپ عید شبرات ہو, اس کے اوپر محرم ہو, ربیع الاول ہو, آپ کو ہر جگہ اور خود کھٹکھٹا کے گھر سے کوڑا لے کے جاتے ہیں. یہ چیف منسٹر صاحبہ کا ایک ایم تھا اور مشن تھا کہ لوگوں کے گھروں سے کوڑا جو ہے وہ اٹھایا جائے. اب یہ تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا, مطلب یہ اور کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ سب سچ بتا دیتی ہے, وہ جھوٹ نہیں بولتی. اس کے بعد اب ذرا سکولز پہ بڑی جو ہے وہ جو اٹھتا ہے وہ سکول پہ بات کرتا ہے. یہ ذرا سکول دکھائیں جی. یہ بلاول صاحب کے سندھ کے سکول ہے اور یہ مریم نواز صاحبہ کا سکول آف ایمننس ہے. اس طرح کا ایمننس کا کوئی سکول, کوئی ایک سندھ کے اندر ایسا ایمننس کا سکول دکھا دیں جہاں پر اے آئی پڑھائی جاتی ہو, جہاں پر جو ہے روبوٹکس کی جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہو, جہاں پر جو ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے وہ بچوں کے لیے لیبز بنائی گئی ہوں, ہونہار اسکالرشپس دیتی ہیں چیف منسٹر صاحبہ, لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں. اور یہی تکلیف ہے, اسی بات کی جلن ہے, اسی بات کا حسد ہے, اسی بات کی تکلیف ہے پنجاب کا, وہ بغض ہے جو بار بار ان کی زبانوں پہ آتا ہے. پنجاب کی ترقی ہو تب ان کو تکلیف ہے, آزاد کشمیر کو جو ہے وہ کوئی فائدہ ہو جائے تب ان کو تکلیف ہے. یہ مریم کا پنجاب اور بلاول کا سندھ جو ہے یہ آپ دیکھ لیجئے. اس کے بعد آگے آئیں گی ذرا. یہ اور یہ سکول اس طرح کا وہ ہاں بار بار رائے ونڈ کا نام لے کے رائے ونڈ کو جو ہے وہ تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں. آپ جو ہے وہ رائے ونڈ چھوڑیں, آپ لاہور کی کوئی جو ہے وہ آبادی کا موازنہ ان کے گڑی خدا بخش سے کریں, لاڑکانہ سے کریں جو ہے وہ موازنہ کر کے دیکھیں. اور اگر پھر یہ لاڑکانہ کی حالت نہیں بدلی تو یہ شرم کا مقام ہے, یہ بے عزتی کی بات ہے کہ آپ اپنے گھر کی حالت نہیں بدل سکے. اور چیف منسٹر نے درست کہا تھا, جو اپنے خود جو ہے وہ اپنے صوبے کی سڑکیں نہیں بنا سکے, وہ آزاد کشمیر کی سڑکیں کیا بنائیں گی. اسی پہ ووٹ دیا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں نے اور اسی پہ ووٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو چیف منسٹر کے ان کاموں کی وجہ سے. آگے آئیں نا ذرا آپ. رین اور اربن فلڈنگ جو ہوتی ہے مختلف یہ لیں, یہ پچھلے مونسون کی ہے جی, یہ زیادہ پرانی نہیں ہے, یہ پچھلے مونسون میں یہ حالات ہیں. پنجاب میں بھی میں نے بتایا تھا زیادہ بارش ہوتا ہے, زیادہ پانی آتا ہے. آج بھی صبح سے رات سے بارش ہو رہا ہے لیکن ساتھ کے ساتھ پانی ڈرین ہو رہا ہے. آج وہ کسی پتہ نہیں آنکھیں خراب ہیں یا دماغ کی درستگی کی ضرورت ہے, انڈر پاسز بھرے ہوئے ہیں, کوئی انڈر پاس دکھاؤ تو صحیح جہاں پانی کھڑا, کہہ دینا ہے بس, سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دینا ہے. او بھائی کبھی یہ تو بتاؤ سندھ میں کیا کیا ہے آج تک. سندھ میں اربن فلڈنگ کا یہ واسا کو جو 990 مشینری دی ہے چیف منسٹر صاحبہ نے, یہ ہر طرح کی مشینری جو ہے وہ پانی نکالنے کے لیے, ایسی کوئی مشینری کا آپ کانسیپٹ بھی نہیں کر سکتے سندھ کے اندر. یہ کشمیر کے لوگوں کو نظر آ رہا ہے, کشمیر کے لوگ اسی پہ ووٹ دے رہے ہیں, اسی لیے آپ اس کے خلاف جو ہے وہ تلملا بھی رہے ہیں, آپ اس کے خلاف گفتگو بھی کر رہے ہیں. اب آگے آئیں جی ریسکیو اور ریلیف جو ہے ایمبولنس ہے. اب ایئر ایمبولنس ہے, ادھر دیکھیں جی وہ سائیکل چلا رہے ہیں اور مزے سے پھر اچھی بات ہے پبلسائز بھی کرتے ہیں. وہ دیکھیں وہ مرتضیٰ حافظہ بہت خوش ہو رہے ہیں, وہ چیف منسٹر صاحبہ کی طرح انہوں نے وردی تو پہن لی, لیکن وردی انہوں نے چیف منسٹر نے تو کسی مطلب بڑے لینڈ مارک پروگرام کے لیے پہنی تھی, آپ نے یہ سائیکل چلانے کے لیے وردی پہن لی. ادھر ایئر ایمبولنس ہے ہمارے یہاں جو لوگوں کو جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے. یہاں یہ حالات ہیں بلاول کے سندھ کے. اب آگے چلیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کے جو لیپ ٹاپ ہیں اور اسکالرشپس ہیں یہ دیکھ لیں. سندھ کے جو بچے ہیں وہ لیٹر بھی لکھتے ہیں چیف منسٹر صاحبہ کو, اور وہ کے پی کے بچے بھی لکھتے ہیں, بلوچستان کے بچے بھی, اور چیف منسٹر صاحبہ ہمیشہ اپنے لیپ ٹاپس ہوں یا اپنی اسکالرشپس ہوں ان میں بچوں کو ضرور اکوموڈیٹ کرتی ہیں, بیکاز وہ سمجھتی ہیں کہ تمام بچوں کا حق ہے کہ ان کو اسکالرشپس ملیں, تمام بچوں کا حق ہے کہ ان کو لیپ ٹاپس ملیں. اب ادھر وہ بچے جو ہے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں بلاول کے سندھ میں, ادھر جو ہے وہ مریم نواز کے پنجاب کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے یہ 18 مہینے کے اندر کون کون سے دور دراز کے اور جنوبی پنجاب کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ جا کر خود چیف منسٹر سب سے پہلے جنوبی پنجاب کے علاقوں میں گئی اور ہر ایک ڈسٹرکٹ میں گئی, وہاں جا کر بچوں کے اندر جو ہے وہ لیپ ٹاپس اور اسکالرشپ جو ہے وہ تقسیم کر کے آئیں. اب آگے چلیں ذرا. میل پروگرام, ایک طرف چیف منسٹر صاحبہ کا یہ میل پروگرام ہے, دوسری طرف یہ سٹنٹڈ گروتھ ہے, یہ دیکھیں آپ. اور ابھی مٹھی کے اندر جولائی کا میں نے ایک دیکھا ہے فگرز, 45 بچے جو ہیں مٹھی کے اسپتال کے اندر
وہ غذائی قلت سے جو ہے وہ بیچارے دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے. یہ اور چیف منسٹر نے یہ بھی جنوبی پنجاب کے اضلاع کے لیے یہ پروگرام شروع کیا ہے. یہ میل پروگرام یہ صرف جنوبی پنجاب کے اضلاع کے لیے ہے. اس میں تمام جنوبی پنجاب کے اضلاع شامل ہیں جہاں پر بچوں کی جو ہے وہ ان کے لیے یہ میل پروگرام جو ہے بلینز آف روپیز کے ساتھ 10 ارب روپے سے زیادہ کا پروگرام ہے جو بچوں کو ایک سال کے اندر یہ میل پروگرام چیف منسٹر دے رہی ہیں. دوسری طرف یہ حالات دیکھ لیں یہ ہے اور یہ کشمیر کے لوگوں کو نظر آتا ہے اور کشمیر کے لوگ اسی کے اوپر ووٹ ڈال رہے ہیں لیکن بلاول صاحب تلملا رہے ہیں. اس کے بعد اب ذرا جو ہے ساؤتھ پنجاب کی بہت فکر ہوتی ہے بلاول صاحب کو. ان کے بڑے بڑے رہنما ساؤتھ پنجاب سے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے ہیں لیکن آج تک کسی نے ساؤتھ پنجاب کے لیے کچھ نہیں کیا. وہاں میٹرو چلی تو نون لیگ نے چلائی, وہاں پر ہسپتال بنے, طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ میں بنا, شہباز شریف نے بنایا, نون لیگ نے بنایا. وہاں پر اب جتنی ترقی جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کے 18 مہینے کے اس دور حکومت میں ہوئی ہے اس کی کوئی اگزامپل نہیں ملتی. اور آج بیوٹیفیکیشن پروگرام ہے ایک چیف منسٹر صاحبہ کا جس کے اندر وہ تمام جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں ان کو بیوٹیفائی کر رہی ہیں, ان کے چوک چوراہے ہیں, ان کے بازار ہیں, ان کی گلیاں ہیں. اور پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام اس کے علاوہ وہ علیحدہ سے چل رہا ہے جو 250 ارب روپے سے زیادہ کا ہے. اب یہ بات درست ہے جو چیف منسٹر نے کل کہا کہ جیسے میں کہتی ہوں کہ یہ آتے ہیں تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں, سندھ کی بات نہیں کرتے. بلاول صاحب نے بھی نہیں کی کوئی بات سندھ کے بارے میں. انہوں نے کہا ہو کہ جی میں یہ پروجیکٹ سندھ میں کیا ہے, میں یہ کہہ دے نا میں سندھ بناؤں گا آزاد کشمیر کو, آپ کو پتہ چل جائے گا, آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اسی لیے آپ نہیں کہتے کیونکہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ آزاد کشمیر کو سندھ بنائیں گے اور اسی لیے لوگ آپ کو ووٹ نہیں دے رہے. کل ایک بہت انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ بلاول صاحب نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی مفاد کی بات کی کل بلاول صاحب نے, اور انہوں نے کہا کہ ریاست کا مفاد جو ہے وہ نون لیگ کا مفاد بن گیا ہے. میرے چند سوالات ہیں ان سے. کون سے مفاد کی بات کر رہے ہیں آپ نے؟ صدر مملکت کے عہدے کے مفاد کی بات ہو رہی ہے یا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے کے مفاد کی بات ہو رہی ہے؟ 2 صوبوں کی گورنرشپ کے مفاد کی بات ہو رہی ہے یا مسلسل چوتھی مرتبہ کراچی پر قبضے کے مفاد کی بات ہو رہی ہے؟ کس مفاد کی بات ہو رہی ہے؟ اور گلگت بلتستان کی حکومت کا نام آپ نے قومی مفاد رکھا ہوا ہے. گلگت بلتستان کو قومی مفاد کہتے ہیں آج کل. وہاں پر آپ نے کیسے حکومت بنائی ہے؟ اب پھر وہی بات ہے تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. اور بائی دا وے جب یہ تمام عہدے لینے کے لیے لائن میں لگ کے آپ جن لوگوں کو آج تانے مارتے ہیں ان سے جب ووٹ لیتے ہیں تب شرم نہیں آتی؟ یہ باتیں کرنے سے پہلے یہ جو آپ پی ٹی آئی کی زبان بولتے ہیں, یہ باتیں کرنے سے پہلے یہ جو عہدے لے کے بیٹھے ہیں آپ جس کے اوپر ہم سب نے آپ کو ووٹ ڈالے ہیں, آپ کو اس پہ شرم آنی چاہیے, آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب کل جو ہے وہ پورے پاکستان نے, پوری دنیا نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے کل کسی کا گلا پکڑا اور پھر رات تک پاؤں پکڑ کے بیٹھے رہے اور جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ آ کر ایکسپلینیشنز دینی پڑی اور دیتے رہے. میرا یہ مطلب تو نہیں تھا بھائی جان, سپائن نہیں تھی تو بولنا نہیں تھا. اگر ہمت نہیں تھی, اگر جو ہے وہ اتنا انقلابی بننے کا شوق آیا ہے پھر پیروں پہ کھڑے ہو جائیں ذرا سا. کیا ہے پھر اپنے بیان پہ قائم تو رہیں, یو ٹرن خان تو نہ بنے آپ بھی. ویسے آپ کاپی اسی کو کر رہے ہیں اور بڑک لگا دی آپ نے صبح اور اس کے بعد جو ہے وہ رات گئے تک صفائیاں دیتے رہے. میں نے یہ تو نہیں کہا, میں نے وہ تو نہیں کہا, میں یہ تو نہیں کہہ رہا تھا, میرا وہ مطلب تو نہیں تھا. بھائی یہ دوغلی سیاست اور منافقت آپ کو سوٹ نہیں کرتی. آپ بہت ساری بلو دا بیلٹ بھی گفتگو کر رہے ہیں, آپ بہت ساری ایسی باتیں بھی کر رہے ہیں جس کے بہت تلخ جوابات ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن لیڈرشپ کی اجازت نہیں ہے. اور میں نے اس لیے آج کوشش کی کہ جو میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, میں آج بھی کہتی ہوں, جو میں نے آپ کو آج پرفارمنس بھی دکھائی ہے, پرفارمنس کا مقابلہ کرتے ہیں. یہ میرا مفاد اگر جو ہے وہ ٹیک کیئر ہو جائے تو پھر وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر جو ہے وہ کوئی دوسرا جو ہے وہ اس کو اگر اکثریت مل گئی ہے تو پھر یہ ریاست نے اس کے اوپر جو ہے وہ 2 نمبری کر دی ہے. اور پھر ریاست کا یہ مطلب نہیں تھا, ریاست کا وہ مطلب نہیں تھا.